گاڑی آگے بڑھی تو میرے ذہن پر ایک ہی سوال کی بازگشت کے ہتھوڑے برس رہے تھے۔ کیا انہیں معطل کر دیا گیا ہوگا ہماری وجہ سے؟ ہماری پریس کانفرنس، ہم سے تعلق، شہلا کو پناہ دینا، جولی اور کیتھرین کا فرار، دو مفرور ڈاکوؤں کے معاملے میں ان کی مجموعی کارکردگی، سراج اور اس کی پشت پناہی کرنے والے رشوت خور لالچی ہاتھوں کی رسہ کشی، انکل رضوی کی ناپسندیدہ فرض شناسی اور ایمانداری، ان سب عوامل نے بالآخر ان کو رسوا کیا، بے اختیار کیا اور شرمسار کیا۔ سراج نے پورٹس میں آ کے ہمارا استقبال کیا، اس کے لیے یقیناً زیب النساء کا اتنی رات گئے وہاں آنا ایک ناقابل یقین بات تھی۔ چنانچہ اس کے ساتھ اس کی بوڑھی ماں بھی باہر آ گئی تھی۔ جیسے ہی خسرو جمشید ایک دروازے سے نکلا، دوسرے دروازے سے میں باہر آ گیا، پھر محسن اتر آیا اور سراج کا رنگ اڑ گیا۔ اس کا ہاتھ غیر ارادی طور پر جیب کی طرف جاتے جاتے رک گیا۔ تو یہ تم ہو؟ سراج نے کہا۔ ہاں یہ ہم ہیں تمہارے سامنے۔ میں نے کہا، تمہارے گھر میں؟ مجھے ایک لمحے کے لیے خیال آیا تھا۔ سراج بولا، تمہارے خیال کی اور ایسے خیال کی کیا اہمیت ہے جس سے وقت گزر جانے کے بعد صرف پشیمانی ملے؟ میں نے کہا، یہ کیا ہے سب؟ سراج کی ماں نے چلا کے کہا، زیبا اندر چل بیٹی، ان کو نمٹنے دے اپنے کام سے۔ جائیے آپ، جمشید نے اپنی بہن سے کہا۔ آنسو زیب النساء کی آنکھوں سے نہ تھمتے تھے اور اس کے لیے قدم اٹھانا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ سراج کی ماں آگے بڑھی۔ آپ ادھر سے آئے ماں جی، محسن نے کہا، پیچھے سے۔ سراج ابھی تک بے حس و حرکت کھڑا ہوا اپنے ہونٹ کاٹ رہا تھا اور غصے سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ محسن نے اسے زد پر لیا ہوا تھا اور اگر وہ اس لمحے سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا جب ماں اور زیب النساء درمیان میں حائل ہوں گی تو ایسا نہیں ہوا تھا۔ سراج کی ماں پیچھے سے دوڑتی ہوئی آئی۔ میں صدقے، روتی کیوں ہے بیٹی؟ ان لوگوں نے کچھ کہا ہے تجھ سے تو بتا۔ اس نے زیب النساء کو تھام لیا اور اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ زیب النساء نے نفی میں گردن ہلا کے اس خیال کی تردید کر دی تھی کہ ہم نے اس کے ساتھ بدسلوکی یا کسی قسم کی زیادتی کی ہوگی۔ یہ صورتحال بڑی عجیب تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جب زیب النساء اپنے کمرے کی خلوت میں اپنے خیالوں کے ساتھ تنہا، نفی اور صرف اپنی مصوری کے شوق میں کھوئی ہوئی تھی تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ ابھی اچانک دو مسلح افراد اس کے کمرے میں وارد ہو جائیں گے اور پھر اسے رخصت ہو کے یوں سسرال جانا ہوگا کہ نہ کسی کے سر پر صحرا ہوگا اور نہ وہ دلہن بنے گی۔ اسے بارات کے ساتھ نہیں، مسلح حملہ آوروں کے ساتھ خود چل کے دلہا کے گھر میں اترنا پڑے گا، اتنی بے بسی اور بے عزتی کے ساتھ۔ ہم نے تمہاری ماں کو اور اس کی بہو کو کچھ نہیں کہا ہے ایس ایس پی صاحب، صرف اس امید میں کہ وہ بھی کسی سے کچھ نہیں کہیں گی۔ میں نے کہا، یا میں ٹیلی فون کی لائنز کاٹ دوں؟ میری ماں تمہارے عزائم کی راہ میں حائل نہیں ہوگی، وہ تم کو بچانے کے لیے بھی نہیں آئے گی۔ سراج بولا، اس کے ہم کیا لگتے ہیں؟ بس اسے اتنا سمجھا دینا کہ وہ تم کو بچانے بھی نہ آئے۔ محسن نے کہا، ہم یہاں جان ہتھیلی پر رکھ کے پہنچے ہیں اور اس بارے میں کوئی شبہ تمہارے دل میں ہے تو نکال دو کہ تم اپنی چالاکی سے یا اپنے اختیارات اور وسائل سے کام لیتے ہوئے ہمیں گرفتار کروا دو گے یا ہمارا راستہ روک لو گے۔ ہم محاورے کے مطابق ہی نہیں، عملاً کشتوں کے پشتے لگا دیں گے۔ ان کو کیوں اغوا کر کے لائے ہو؟ سراج نے کہا، ہم یہاں کھڑے رہ کر مذاکرات جاری نہیں رکھیں گے۔ میں نے کہا، اندر چلو، وہیں جہاں تمہاری ماں اور تمہاری ہونے والی بیوی ہے، اور اگر میں انکار کروں، سراج نے مشتعل ہو کے کہا، تو تم یہاں سب کے سامنے مار کھاؤ گے۔ میں نے کہا، تمہارے نچلے درجے کے ماتحت بھی دیکھیں گے کہ ایس ایس پی بنتے ہی تم کو مرغا بننا پڑا۔ یہ پروموشن تمہارے حق میں سخت نامبارک ثابت ہوگی۔ محسن بولا، اوکے اندر چلو اگر اتنا ہی ضروری ہے۔ سراج نے اپنی شکست کو قبول کر لیا، مگر ایک وضاحت میری بھی سن لو، مجھے تم اس طرح اغوا کر کے نہیں لے جا سکو گے جیسے تم دلاور کو لے گئے تھے یا اب جمشید کو اٹھا لائے ہو۔ ہم تمہارے سامنے ہی جمشید کو بھی چھوڑ دیں گے۔ میں نے کہا، ہم جس مقصد کے تحت آئے ہیں وہ مختلف ہے۔ ایک بڑے کمرے میں سراج کی ماں زیب النساء کو چپ کروانے کی اور یہ پوچھنے کی کوشش میں مصروف تھی کہ ہم کون ہیں اور اسے کیوں لائے ہیں، مگر زیب النساء نے ابھی تک کچھ نہیں بتایا تھا۔
اب کیا ہے؟ سراج کی ماں نے ہمیں دیکھتے ہی کہا، یہاں کیوں چلے آئے ہو؟ کیا مقصد ہے تمہارا؟ ہمارے یہاں آنے کا مقصد جان کے آپ کیا کریں گی؟ ہمارے کاروباری معاملات ہیں۔ میں نے کہا، کاروباری معاملات یوں طے ہوتے ہیں بم بندوق کے زور سے، اور اگر ہوتے ہیں تو جاؤ دوسرے کمرے میں۔ وہ گرم ہو کے بولی، کچھ مجبوریاں ہیں ایسی کہ ہم یہاں رہیں گے۔ میں نے کہا، آپ کے سامنے ایسی بدماشی پر تم کو شرم آنا چاہیے۔ ماں جی، آپ کے بیٹے کا تو سارا دھندا ہی ایسا ہے۔ میرا مطلب ہے اس کا واسطہ اور تعلق بدماشوں سے ہی رہتا ہے۔ میں نے کہا، شریف آدمی تو پولیس کے سائے سے بھی بھاگتا ہے، اور پولیس خود بھی کسی شریف طبقے سے تعلق نہیں رکھتی، چنانچہ شرم کی تو بات ہی نہیں۔ ہم زیادہ دیر نہیں رک سکتے۔ محسن نے کہا، خسرو جمشید، اب تم جاؤ اور دلاور کے گھر سے 10 لاکھ روپے لے آؤ۔ میں نے خط نکال کے جمشید کو دیا۔ سراج نے اس کو دلچسپی سے دیکھا تو خط میں نے اس کی طرف بڑھا دیا۔ تم بھی دیکھ لو۔ ویسے اگر کسی کی بیوی کے نام خط ہو تو اسے پڑھنا نہیں چاہیے، لیکن یہ پرائیویٹ بات نہیں ہے۔ سراج نے خط لے لیا اور کھول کر پڑھا۔ محسن مشین گن لیے ایک کونے میں کھڑا رہا۔ وہیں ایک ٹیلی فون بھی رکھا ہوا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ مار کے اس کا کنیکشن توڑ دیا۔ سراج کی ماں نے اب سمجھ لیا تھا کہ صورتحال سنگین ہے، چنانچہ وہ اپنی ہونے والی بہو کو سمیٹ کر بیٹھ گئی تھی اور خاموش تھی۔ اس بات کی کیا ضمانت ہے؟ کوئی ضمانت نہیں۔ میں نے سراج کی بات کاٹ دی۔ تم ضمانت طلب کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو۔ جاؤ جمشید، سراج نے کچھ دیر سوچ کے کہا، تمہارے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے۔ میں نے کہا، اگر رقم دلاور کی بیوی کے پاس ہوگی تو دیر لگنی بھی نہیں چاہیے۔ اگر تم نے بے وقوفی کی اور اپنے ساتھ پولیس یا فوج کی پوری یونٹ لے آئے تب بھی تم آسانی سے ہمیں گرفتار نہیں کر سکو گے۔ ہم مر جائیں گے اور مرنے سے پہلے سب کو مار جائیں گے۔ مرنے والوں میں زیب النساء بھی شامل ہوگی۔ تم میں سے کون میرے ساتھ جائے گا؟ جمشید نے کہا، کوئی بھی نہیں۔ میں نے کہا، لیکن واپسی میں تم کو ایک کام اور بھی کرنا ہوگا۔ تم دلاور کی بیوی کو یا اس کی بہن کو ساتھ لاؤ گے۔ یہ اس خط میں نہیں لکھا ہے۔ جمشید نے کہا، یہ ہم کہہ رہے ہیں، ہمیں ضامن بھی تو چاہیے۔ میں نے کہا، اگر دلاور کو لانا ہے تو خود اس کی بیوی جا کے لا سکتی ہے۔ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگی تو ہم غیر محفوظ رہیں گے۔ میں کوشش کروں گا، مگر وہ راضی نہ ہوئی تو؟ تم اسے راضی کر سکتے ہو۔ عورت ذات کو چکر دینا تمہارے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ دلاور کی بیوی ہے۔ خسرو جمشید نے کہا، تم زبردستی بھی تو کر سکتے ہو، یا دھمکی دینے سے آگے کچھ کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے؟ میں نے کہا، میں نہیں مان سکتا کہ تم اتنے نااہل ہو، کیونکہ جن کے تم ساتھی ہو وہ تو اس ملک کے قانون کو، حکومت کو اور عوام کو چکر دے رہے ہیں، اور ان کے دشمنوں سے آزادی اور حب الوطنی کا سودا کر رہے ہیں۔ ملک کے اندر قتل و خون ریزی اور دہشت گردی کی کارروائیوں میں مصروف ہیں، لیکن معزز و معتبر بھی بنے ہوئے ہیں۔ تم سب کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والوں کے ساتھی ہو، ان چوروں کے ساتھ ہو جو کوتوال بنے پھرتے ہیں، اور اب تو خیر سے اپنے چودھری دلاور صاحب عوام کے محبوب رہنما بننے کا فیصلہ کر چکے ہیں، بلکہ پریس کانفرنس میں اپنی خیر خواہی اور خدمت خلق کے جذبات کا اظہار بھی فرما چکے ہیں، اور تم یہ ظاہر کر رہے ہو کہ بہت معصوم ہو۔ جاؤ خسرو جمشید عرف مرشد رضا، وقت ضائع مت کرو، جیسے بھی ہو 10 لاکھ کی رقم ایک ضامن کے ہمراہ لے آؤ۔ ہم صبح ہونے تک انتظار نہیں کریں گے۔ اس بات کا خیال رکھنا تمہارے پاس 1 گھنٹہ ہے، 5-10 منٹ کی رعایت مل جائے گی، اس سے زیادہ نہیں۔ میں نے دیکھا کہ زیب النساء میری بات پر دم بخود بیٹھی ہے۔ دیر سے آؤ گے تو یہاں کوئی بھی نہیں ملے گا۔ محسن نے کہا، ممکن ہے چند لاشیں ملیں۔ میں نے کہا، زیب النساء کا چہرہ لاش کی طرح سفید پڑ گیا، مگر وہ ہماری لاشیں نہیں ہوں گی۔ محسن نے کہا، ہمارے لہجے اور اعتماد نے خسرو جمشید کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے چابی لی اور باہر نکل گیا۔ سراج اس کے ساتھ جانے لگا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے اسے دروازے میں ہی روک لیا۔ میری اجازت اور میرے حکم کے بغیر محافظ اسے نہیں نکلنے دیں گے۔ وہ بولا، تم ان کو اندر رہ کے بھی تو احکامات دے سکتے ہو، یا تم یہ بات بھول گئے ہو؟ میں نے کہا،
وہ انتظام دوسرے کمرے میں ہے۔ سراج بولا، میں اس نظام کی کارکردگی کا بذات خود مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، چلو تم حد سے بڑھ رہے ہو، میرے گھر میں مجھ پر حکم چلا رہے ہو۔ سراج نے چراغ پا ہو کے کہا، میں تمہارے گھر میں تم پر بلڈوزر بھی چلا سکتا ہوں، الو کے پٹھے۔ میں نے دھاڑ کر کہا اور سراج کے سر پر مکہ مارا۔ وہ جھٹکا کھا کے آگے جھکا اور نیچے گر گیا۔ اس کی ماں نے اور زیب النساء نے ایک ساتھ چیخ ماری، خدا کے لیے رحم کرو۔ سراج کی ماں چلائی، تم کو جو کچھ چاہیے لے جاؤ، جو بھی اس گھر میں ہے۔ سراج کھڑا ہو گیا۔ اپنی ماں اور منگیتر کے سامنے اس کی سخت تذلیل ہوئی تھی۔ وہ پرانا ایس پی تھا جو کڑوے کریلے سے کم نہیں ہوتا۔ اب وہ ایس پی ہو کے گویا نیم چڑھ گیا تھا، مگر یہاں وہ صرف 2 افراد کے سامنے اپنی ساری کڑواہٹ کو خود ہی پینے پر مجبور تھا۔ آپ دور رہے ماں جی، میں نے سخت لہجے میں کہا، ہم ڈاکو نہیں ہیں۔ ڈاکو نہیں ہو تو پھر کون ہو نامرادو؟ سراج کی ماں نے رو کے کہا، ہم علی بابا ہیں اور ہمارا واسطہ 40 چوروں سے ہے۔ تمہارا یہ ایس پی بیٹا ایک چور ہے، دوسرا چور اس کا سالہ ہے۔ میں نے کہا، آپ کو شرم آنا چاہیے ہمارے بھائی کو چور کہتے ہوئے۔ کیا خاندانی شرفا کی یہی عزت رہ گئی ہے؟ زیب النساء نے روتے ہوئے کہا۔ مجھے بے اختیار ہنسی آئی۔ تم ایک بے وقوف اور کم عقل لڑکی ہو جس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ شرافت کسے کہتے ہیں۔ تمہاری آنکھیں بند ہیں، جیسے اندھا اپنی کالی دنیا میں رہتا ہے، ایسے ہی تم اپنی تصویروں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہو۔ تصویریں گونگی بہری ہوتی ہیں، سب کچھ دیکھتی ہیں تب بھی خاموش رہتی ہیں اور اتنی مجبور ہوتی ہیں کہ کوئی بھی انہیں بنا یا بگاڑ سکتا ہے، ان کے خد و خال مسخ کر سکتا ہے اور انہیں تباہ کر سکتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو تم بھی ایک تصویر ہو، خوبصورت مگر صرف ایک نقش خیال جو کینوس کے رنگ میں قید ہو جائے۔ تم کو جیتے جاگتے ہوئے دنیا دیکھنے کی فرصت نہیں ملی یا اجازت نہیں ملی، مگر اب وقت آ گیا ہے زیب النساء کہ تم دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ ابھی تمہیں کیا معلوم کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، کون شریف ہے کون ڈاکو؟ تم یہاں تقریر کرتے رہو گے؟ سراج نے کہا۔ باہر انہوں نے گاڑی کو روک رکھا ہوگا۔ محسن باقی تقریر کرے گا لیڈیز، میں نے کہا۔ فصاحت و بلاغت میری زیادہ ہے، مگر حقائق سے وہ بھی آپ کو آگاہ کر سکتا ہے۔ جی تو میرا مطلب ہے میرے دوست کیا فرما رہے تھے؟ محسن نے فوراً بات یوں شروع کی جیسے کرکٹ میں ایک کمنٹری کرنے والے سے دوسرا مائک لیتا ہے۔ بات تھی علی بابا اور 40 چوروں کی۔ میں اور سراج کمرے سے نکل گئے۔ سراج آگے تھا، اس نے ایک کمرے کا دروازہ بڑی چالاکی سے کھولا۔ بظاہر وہ اس بند دروازے کے سامنے سے سیدھا گزرنے والا تھا، پھر اچانک اس نے دروازے کو ٹکر ماری اور ایک دم اندر جا کے دروازہ بند کرنا چاہا۔ میں نے دروازے کو کندھے سے روک کر دھکیلا، لیکن خود ایک دہلیز اور پٹ کے درمیان پھنس گیا۔ سراج نے کوشش کو ناکام ہوتا دیکھ کے ایک وحشیانہ قوت کے ساتھ دروازے کو دبایا، جیسے وہ مجھے بیچ میں ہی سینڈوچ کر دے گا، مگر میں نے ریوالور والا ہاتھ اندر ڈال کے اس کی کلائی پر وار کیا۔ میرا ایک پیر دروازے میں بری طرح دبا ہوا تھا۔ ریوالور کا یوں استعمال کرنا ایک غلطی بن گیا۔ سراج کے ہاتھ پر چوٹ ضرور آئی تھی، مگر اس نے حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دروازے کو چھوڑ کے میرے ریوالور والے ہاتھ کو قابو میں کر لیا۔ اس نے اب میری کلائی کو دروازے کے کونے پر مارا۔ ریوالور میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور میں دروازے سے ایک دم اندر گیا۔ میرے جسم کا سارا بوجھ دروازے پر تھا۔ سراج کے ہٹتے ہی دروازہ پیچھے ہوا تو میں خود کو سنبھال نہ سکا، تاہم اس غلطی نے میری جان بچا لی۔ کمرے میں ایک سپیکر چلانے لگا، ہیلو ہیلو سر۔ سراج نے ریوالور ہاتھ میں لیتے ہی گولی چلائی تھی، لیکن میں جھک کر منہ کے بل فرش کی سمت جا رہا تھا، چنانچہ گولی مجھے نہیں لگی اور شاید میرے سر کے اوپر سے نکل گئی۔ پھر میں نے خود کو سنبھال لیا اور ابھی سراج کی طرف پلٹا ہی تھا کہ میں نے پہلے ایک آواز اور پھر دوسرا فائر ہونے کی آواز سنی۔ یہ پہلے والے فائر سے مختلف آواز تھی۔ یہ کیا ہے سر؟ اسپیکر نے کہا۔ بس جی، اب سیدھے کھڑے ہو جائیں آپ سب، کسی نے کہا، اور میں نے دیکھا تو مجھے پولیس کی وردی میں ایک ASI نظر آیا جو اپنے ریوالور کا رخ میری جانب کیے سکون سے کھڑا تھا۔ خود سراج نے اپنے اشتعال کے جذبات پر قابو پا لیا تھا اور پیچھے ہٹ گیا تھا، ورنہ وہ چاہتا تو اتنی دیر میں دوسری گولی میرے سر میں اتار سکتا تھا۔
स्पीकर अब भी पुकार रहा था, हेलो हेलो। क्यों बे, ये क्या दंगा कर रहा था? एएसआई मेरी जानिब बढ़ा। मैंने हाथ ऊपर उठा लिए और अहमकों की तरह मुस्कुराने लगा। बस ऐसे ही जी। इतनी हिम्मत तेरी, साले मुस्कुरा रहा है। एएसआई बोला, अबे हमने खुद 30 मुर्दे गाड़े हैं मुस्कुराते हुए, उनके ढांचे भी मुस्कुरा रहे होंगे। वाह वाह, फिर तो आप 30 मार खान हैं। मैंने कहा। सिराज ने बिल्कुल आखिरी वक्त में एएसआई को खबरदार करना चाहा कि वो मेरे करीब ना जाए, मगर उसे फिर भी देर हो गई। 1 सेकंड में 30 मार खान फिजा में कबूतर की तरह उठे, घूमे और फर्श पर नजर आए। सिराज ने फायर किया। गोली इस रास्ते से गुजरी जिस पर उड़ते हुए 30 मार खान नीचे आ रहे थे। उनकी एक टांग की गोली से मुलाकात हुई। 30 मार खान हवा में ही उछले, चिल्लाए, फिर गिरे तो दूसरी बार चिल्लाए। गालबन उसने कलमा पढ़ा था। मोहसिन अपनी मशीन गन के साथ अंदर आ गया। बंद करो ये आतिशबाजी, उसने एक नज़र में सूरत हाल का जायजा लेकर कहा। सिराज, मैं 3 तक गिनूंगा, लेकिन गिनती शुरू करने की नौबत नहीं आई। सिराज ने खुद ही रिवॉल्वर नीचे गिरा दिया। मैं रिवॉल्वर उठाने के लिए झुका और अचानक मैंने उसे टांगों से पकड़ के उठाया और एएसआई 30 मार खान पर फेंक दिया। वो बुरी तरह बुलबुलाया, फिर बाहर से दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। सिराज के चेहरे पर मुर्दनी की जगह बशाशत ने ले ली। मोहसिन एकदम बाईं जानिब दौड़कर इस पर्दे के पीछे रूपोश हो गया जो गालबन बाथरूम के दरवाजे पर पड़ा हुआ था। मैंने फौरन सिराज के पीछे पोजीशन संभाल ली। ये तुम्हारे रखवाले कुत्ते हैं। मैंने रिवॉल्वर की नाल को सिराज की कमर से छू कर कहा, इन्हें वापस कर दो, अच्छी तरह समझा के। डीएसपी दरवाजे में नमूदार हुआ तो हाँप रहा था। खैरियत तो है सर? तुमसे किसने कहा कि खैरियत नहीं है? सिराज ने कहा। मैं उसके पीछे लाताल्लुकी से खड़ा मुस्कुराता रहा। मैंने फायरिंग की आवाज सुनी थी। डीएसपी ने मुझ पर नजर जमा के कहा, और कोई रिसीवर पर जवाब भी नहीं दे रहा था। फिर भी तुमको ड्यूटी छोड़ के अंदर नहीं आना चाहिए था, सिराज ने कहा। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी ड्यूटी है आपकी हिफाजत करना, और मैं कोई गैर मामूली बात देखूं या सुनूं तो ये मेरा फर्ज है कि मैं मालूम करूं। डीएसपी ने कहा। वो कोई अहमक नहीं था कि सूरत हालात का सूरतों से अंदाजा ना कर सकता। इस ओहदे तक पहुंचने में उसने 15-20 साल तक पुलिस में पापड़ बेले थे। उसने ताड़ लिया था कि अनहोनी हो चुकी है और उसका अफसर आला ट्रैप हो गया है। चुनाचे वो जो कुछ कह रहा है मजबूरी में कह रहा है, लेकिन वो अपने शक का इजहार करता तो खुद भी फंस जाता। तुम यहाँ क्यों खड़े हुए हो? डीएसपी ने सब इंस्पेक्टर 30 मार खान को डांटा। सेट पर तुम्हारा बाप बैठेगा। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला और फिर खामोशी से इस मेज पर जा बैठा जिस पर एक टीवी और एक ट्रांसमीटर किस्म की चीज रखी हुई थी। उसके बहुत से डायल थे और स्विच थे और उसकी एक सुर्ख रोशनी जाहिर करती थी कि ये मवासलाती राब्ता काम कर रहा है। इस ट्रांसमीटर से निकलने वाले मुख्तलिफ तारों में से एक टेलीफोन के साथ मिला हुआ था, दूसरा एक टेप रिकॉर्डर से और तीसरा बाहर जा रहा था जो शायद एरियल था। मैं समझ गया कि यहाँ जो कुछ कहा और सुना जाता है टेलीफोन पर या बराह रास्त वो सब रिकॉर्ड होता है और शायद नशर होने के बाद किसी दूसरी जगह भी पहुँचता है। टेलीविजन पर मुझे कोठी का सदर दरवाजा नजर आ रहा था और नवाब खुसरो जमशेद की गाड़ी भी दिखाई दे रही थी। सिराज ने उसे ऑफ कर दिया। सर, वो आपके दोस्त। डीएसपी ने टीवी की जानिब इशारा किया। उनको जाने दें। हाँ, जाने दो उन्हें, सिराज ने कहा, और कुछ देर बाद वो आए तो उन्हें रोकना नहीं है। मुमकिन है उनके साथ कोई और भी हो। और कौन सर? खवातीन हो सकती हैं, सिराज ने कहा। तुम वही करो जो मैं कह रहा हूँ, ना उससे ज्यादा ना कम। अपनी अक्ल से काम लेकर कुछ करने की जरूरत नहीं, समझे? यस सर, डीएसपी ने समझते हुए कहा। तुम मेरे मातहत हो। मैं हुक्म अदूली बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। अगर तुमने मुझसे पूछे बगैर कुछ किया तो मैं तुमको मुअत्तल करवा दूंगा। सिराज बोला। मैं कुछ नहीं करूंगा सर। डीएसपी बोला। कुछ नहीं का मतलब समझते हो? किसी से फोन पर या वायरलेस पर बात नहीं करना है। मैं खुद बात कर लूंगा। अगर कहीं से पैगाम आए तो मुझे बताओ। कोई कुछ भी पूछे तो तुम जवाब देने से पहले मुझसे पूछो। राइट? राइट सर। डीएसपी अंदर आके पछता रहा था।
اگر تمہاری وجہ سے نقصان ہوا یہ سمجھ لو کہ نقصان بہت سنگین ہو سکتا ہے اور ناقابل تلافی بھی۔ سراج بولا تو تم کچھ نہیں کر سکو گے، سیدھی صاف بات سنو۔ محسن اچانک پردے کے پیچھے سے نکل آیا۔ تمہارے ایس ایس پی اور اس گھر کے تمام افراد کی زندگی اور موت کا انحصار تمہارے رویے پر بھی ہے۔ یہ ہماری قید میں ہیں۔ باہر کی صورتحال کو ہوشیاری سے کنٹرول کرو تاکہ ان کی جان بچی رہے، ورنہ ان کے ساتھ ہم ہی نہیں شاید تم بھی مارے جاؤ گے۔ باہر ٹینک اور بختر بند گاڑیاں آ جائیں تب بھی ان سب کی جان بچانے کوئی اندر نہیں آ سکتا، آئے گا تو صرف لاشیں پائے گا۔ 1-1.5 گھنٹے بعد ہم چلے جائیں گے۔ میں نے ریوالور نکال کے کہا، تم ہمیں خیریت کے ساتھ نکل جانے دو گے تو یہاں بھی سب خیریت ہی رہے گی، ورنہ بس آپ بالکل فکر نہ کریں۔ ڈی ایس پی نے ہونٹوں پر زبان پھیر کے کہا، کیا اب میں جا سکتا ہوں؟ جاؤ، میں نے کہا۔ مواصلاتی رابطہ ٹوٹنا نہیں چاہیے ورنہ شکوک پیدا ہوں گے۔ سب کو بتاتے رہو کہ سب ٹھیک ہے، بعد میں تم اپنی مجبوری کی وضاحت کر سکتے ہو۔ ایس ایس پی صاحب تمہیں بچائیں گے اور اگر تم نے ان کو مزید مشکلات میں مبتلا نہ کیا تو تمہارے بارے میں اچھی رپورٹ بھی دیں گے۔ ڈی ایس پی واپس جانے لگا تو محسن نے کہا، ڈی ایس پی جو کچھ تم نے دیکھا یا سنا اور تم سے کہا گیا وہ صرف تمہارے لیے تھا، باہر جو تمہارے ماتحت ہیں انہیں کچھ بتانا ضروری نہیں۔ آپ مجھ پر بھروسہ کریں، میں ایسی کوئی بات نہیں ہونے دوں گا۔ وہ بولا، تمہارا یہ ماتحت واقعی سمجھدار ہے یا ہمیں بے وقوف بنا کے نکل جانا چاہتا تھا؟ میں نے کہا، وہ باہر جا کے اپنی خود مختاری سے ناجائز فائدہ تو نہیں اٹھائے گا۔ تم اگر مطمئن نہیں ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ سراج بولا، اب آپ بھی جائیں۔ میں نے محسن سے کہا، آپ کا لیکچر ڈسٹرب ہوا، خواتین باقی لیکچر سننے کے لیے بے چینی سے منتظر ہوں گی، انہیں سب سمجھا دینا۔ ہاک سمجھا دوں، عجیب کوڑ مغز خواتین ہیں۔ محسن بولا، جب آپ نے خواتین کہہ دیا تو کوڑ مغز کہنا ضروری نہیں۔ میں نے کہا، مناسب وقت پر یہ بات خواتین تک پہنچ جائے گی، ان خواتین تک جو آپ کی رائے بدل سکتی ہیں۔ محسن بولا، میرے لیکچر سے مستفید ہونے والی تو کچھ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ دراصل ایک ماں ہے تو ایک منگیتر، ایک بہن ہے تو ایک بیوہ، ایک ساس ہے اور ایک بہو، ایک سیدھی سادی عورت ہے تو ایک مصورہ۔ اف، میں 2 کو چھوڑ کے آیا تھا، یہ 10 کیسے جمع کر لی تو نے؟ میں نے سر پر ہاتھ مار کے کہا۔ محسن ہنسا اور واپس چلا گیا۔ ہاں بھائی، میں نے ایس آئی کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ قسم اللہ کی، بڑا دکھ رہا ہے، وہ کراہ کے بولا۔ 30 مسکراتے ہوئے مردے گاڑے ہیں، میرا خیال ہے اس وقت بھی وہ مسکرا رہے ہوں گے تمہاری حالت پر۔ میں نے کہا، وہ تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا۔ وہ پان چباتے ہوئے بولا، ہمت سے کام لو، خود تم کو 31واں مسکراتا ہوا مردہ بننا ہے۔ منکر نکیر کے سامنے بھی مسکراتے رہنا، سورہ اسرافیل سن کے مسکراتے ہوئے اٹھنا۔ میں نے کہا، اور یہ جو تم شیطانی جھاڑ جھنکار لیے بیٹھے ہو اس میں بھی کسی سے بات کرو تو مسکراتے ہوئے بات کرنا، کیسے بھلا؟ ذرا مسکرا کے دکھاؤ۔ ہیں جی؟ وہ بوکھلا گیا۔ میں نے اس کے ایک ہاتھ مارا، وہ کرسی سمیت لڑک گیا اور بڑی مشکل سے اٹھا۔ مسکراؤ، میں نے دھاڑ کر کہا۔ اس نے زبردستی بتیسی کی نمائش کی۔ ہم اب یہیں بیٹھ جاتے ہیں، میں نے کہا۔ وہ کھانے کا کمرہ تھا اور کھانے کی میز پر ہی ریڈیو، ٹیلی فون، وائرلیس اور کلوز سرکٹ ٹی وی کا تمام اسباب پھیلا ہوا تھا۔ 2 کرسیاں لے کر ہم ایک طرف بیٹھ گئے۔ سراج نہیں، اس کے ہر ماتحت نے اب تسلیم کر لیا تھا کہ دشمن ان کے قلعے میں داخل ہو کے انہیں یرغمال بنا چکا ہے اور اس کی طاقت کا مقابلہ کرنا جان گنوانے کے مترادف ہے۔ سراج یہ بھی سمجھتا تھا کہ اسلحہ نہ ہونے سے اسے فرق پڑتا ہے، مجھے نہیں۔ وہ ایک بزدل اور کم ہمت آدمی تھا۔ ہر لالچی اور خودغرض آدمی کے لیے جرأت اور بہادری، غیرت و حمیت اور اعلیٰ انسانی صفات کی پاسداری اتنی اہم نہیں ہوتی جتنی اپنی زندگی، کیونکہ زندگی اس کے لیے ہوس زر اور بے لگام خواہشوں کا سرچشمہ رہتی ہے اور وہ کسی مقصد کے لیے جان دے کر گھاٹے کا سودا کبھی نہیں کرتا، وہ آتش نمرود میں کبھی نہیں کودتا۔ کیا تم واقعی 10 لاکھ لے کر چلے جاؤ گے؟ سراج نے کہا۔ تمہارا اندازہ کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا،
میرے خیال میں تمہارے لیے 10 لاکھ کی رقم کچھ نہیں. جب تم مجھ سے 10 گنا یا 100 گنا لے سکتے تھے تو تم نے نہیں لیے تھے. سراج بولا، تمہارا دماغ ابھی تک صحیح خطوط پر سوچ رہا ہے. ہم 10 لاکھ تمہیں بخش کے بھی جا سکتے ہیں. میں نے کہا، مگر بخشیں گے نہیں. تمہارے پاس حرام کا مال جمع کرنے کے ذرائع پہلے بھی کم نہ تھے، اب اور زیادہ ہو جائیں گے. تم SSP جو ہو گئے ہو، ماننا پڑتا ہے کہ تمہارے پیچھے بہت لمبے ہاتھ ہیں. مجھے اندیشہ ہے کہ تم دلاور کی بیوی کو لے جاؤ گے. میں نے اقرار میں سر ہلایا. اسے ہی نہیں، تمہاری منگیتر کو بھی. وہ ایسی لڑکی نہیں ہے، وہ مر جائے گی. سراج بولا، مر جانے دو. تم سے شادی کر کے وہ موت سے بدتر عذاب تو نہیں جھیلے گی اور جیتے جی درگور تو نہیں ہوگی. میں نے کہا، اس کا مطلب ہے تم میری ماں کو بھی لے جاؤ گے؟ ہاں، یہ ماں، بہن یا بیوی کے سب رشتے جذبات کے رشتے ہیں، اور تمہارا بھلا جذبات سے کیا رشتہ؟ میں نے کہا، ویسے بھی تم پولیس والے ہو، رشتوں کی قدر و قیمت اور آبرو کو سمجھتے تو رابعہ اور کیتھرین کا لحاظ کرتے. تم کو اب ہم سے کسی رعایت کی توقع کیوں ہے؟ میں نے کہا، بہت مجبور ہو کہ ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے. وقت نے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ جنگ میں رشتے اور جذبات ہی آدمی کی کمزوری بنتے ہیں. میں بہت پہلے خود کو قائل کر چکا ہوں کہ میری محبت رابعہ کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتی تھی، الٹا رابعہ کے حق میں نقصان دہ بن گئی تھی. تم نے اسے مجھ پر غلبے کے لیے استعمال کیا، اس کے ساتھ وہ سب کیا جو شاید نازی اپنے کیمپوں میں عورتوں کے ساتھ نہیں کرتے ہوں گے. اس کو میں نے دیکھا، تم نے مجھے دیکھنے پر مجبور کیا. اس وقت تم نے نہیں سوچا تھا کہ تم ہی مجھے بے حس و شفاق بنا رہے ہو، میرے ذہن کو بدل رہے ہو خود اپنے خلاف. آج میں اتنا پتھر دل ہو گیا ہوں کہ وہ سب کر سکتا ہوں جو تم نے کیا تھا. تمہاری ماں یا زیب النساء اور دلاور کی بیوی، یہ سب وسیلے ہو گئے ہیں تم پر غلبہ پانے کے. میں احترام آدمیت کے احساس سے بیگانہ ہو گیا ہوں. تمہاری کوششوں کے طفیل، اور آگے چل کے شاید شیطان بھی بن جاؤں. جو اذیت میں جھیل چکا تم وہ اب جھیلو گے. رابعہ ہماری قید میں نہیں ہے. وہ اپنے ہونٹ کاٹتا رہا. پھر کیا ہوا؟ ضامن رضوی صاحب کے گھر پر چڑھائی کر دو، وہاں سے محسن کی بیوی کو اٹھا لو. میں نے کہا، کیتھرین اور جولی کو تلاش کر لو، رابعہ کو پھر پکڑ لو. ہم آپس میں سمجھوتا بھی تو کر سکتے ہیں. میں ایک دم اٹھا اور میں نے اس کے چہرے پر مکے مارے. اسے کئی بار نیچے سے اٹھایا اور پھر گرا کے ٹھوکریں ماری. سخت دہشت زدہ ASI یہ سب دیکھتا رہا. اس کا بہت بڑا افسر بڑی بے بسی کے ساتھ پٹ رہا تھا. اب بات کرتے ہو سمجھوتے کی. جب خسارہ تمہارے پلڑے میں آ گیا ہے تو کہتے ہو اس کا کیا فائدہ؟ جنگ میں عورتوں کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس ضرورت کا احساس تمہیں دیر سے ہوا. میں نے پھر بیٹھتے ہوئے کہا، جب تم بازی ہارنے لگو گے تو صلح کی بات بھی کرو گے. وہ وقت بھی آئے گا، مگر اس سے پہلے تم کو وقت کئی سبق پڑھا جائے گا. یہ ہو سکتا تھا کہ ہم تمہیں گولی مار کے نکل جاتے. سابق SSP تمہارے چارج دینے کی بجائے تمہارے جنازے کو کندھا دینے آتے. مگر میں تم کو جینے کی سزا دینا چاہتا ہوں. یہ میں دلاور کو سمجھا چکا ہوں کہ اسے، جمشید کو اور تمہارے سب حواریوں کو ہم جب چاہتے کتے کی موت مار دیتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. صرف اس لیے کہ ہم پر تمہارے قتل کا الزام نہ آئے، کوئی یہ نہ کہے کہ تم ہمارے انتقام کا نشانہ بنے اور وہ بڑے خطرناک مجرم تھے جنہوں نے تمہیں مار دیا. نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایک دن تمہارا مقدمہ ایک وطن فروش اور غدار ٹولے کی حیثیت سے قانون کی عدالت میں اور عوام کے سامنے جائے. تمہارے خلاف ہر ثبوت ہو، ہر شہادت ہو، ان سب کے خون کی جس کے داغ تمہارے دامن پر ہیں، ان سب کی جو تمہاری ہوس زر پر قربان ہوئے. پھر ایک دن فیصلے کا آئے گا، اور ایک دن فیصلے پر عمل درآمد کا. تم کتنی لا حاصل خواہشوں کے اسیر ہو. سراج نے تلخی سے کہا، تم کو آج تک کسی خواب کی تعبیر ملی ہے جو تم اس دن کے لیے زندہ ہو اور رہو گے؟ یہی دلاور نے پوچھا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ ہاں، میں وہ دن دیکھنے کے لیے زندہ رہوں گا. جب خدا نے مجھے ایک مشن سونپا ہے تو وہ مجھے اپنی جدوجہد کا اتنا انعام ضرور دے گا کہ میں کامیابی کی خبر سن سکوں اور تمہارے انجام کو دیکھ سکوں.